الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز شیر اسلام شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اس نشست میں موجود عمائدین علاقہ معزز سامعین، مجھے کہا گیا کہ میں احسان کے حوالے سے آپ سے ہم کلام ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطابات سماعت کیے ہیں، اور وہ خطاب جس کو سننے کے لیے آپ بےتاب بھی ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا خطاب میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی، اللہ کی نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ فرضی، نفلی، جانی، مالی، چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جہاں تک ہماری تخلیق اور پیدائش کا معاملہ کہ ہمارے حسن تخلیق پر رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان سے بڑھ کر میں نے کسی کو حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ لقد خلقنا الانسان، پھر تاکید بھی ہے اور قسم بھی، یعنی یہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس میں سے لقد خلقنا الانسان فی احسن، گویا کہ انسان احسنی تقویم ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ حضرات گرامی، سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، وہ غیر نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں۔ آپ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، وہ نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، وہ تصویر کی شکل میں پوجے جائیں یا مورتی کی شکل میں، قبر کی شکل میں ان کی پرستش ہو، یا بتوں کی شکل میں
ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ان کی پوجا پاٹ کی جائے، ایسا کرنے والے لوگوں کی عقل کہاں گم ہو چکی ہے۔ آج وہ لوگ جنہیں اللہ نے احسن الخالقین بنایا ہے، وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس نے جب انسان کو بنایا ہے تو کلمہ کل سے نہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور جب بنانے لگا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس نے ہمیں بناتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ہم عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ غیروں کو شریک بنا۔ لمحہ فکریہ، اس نے ہمارے باڈی پارٹس کا ٹھیکہ کسی ہسپتال کو، کسی فیکٹری کو، کسی کارخانے کو نہیں دیا کہ ہڈیاں یہ بنا کے دیں، آنکھیں فلاں ہاسپٹل بنا کے دے، دماغ فلاں بنا کے دے، ہاتھ فلاں بنا کے دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خود بنایا اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان تو نے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھنے ہو تو تیرے اندر وہ موجود ہے، رب نے رکھ دی۔ عبادات میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں، کس لیے؟ عبادات سب کی سب کس کے لیے، اور اس میں اس کا کوئی شریک۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، قیام کس کے لیے؟ نہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ بولو یہ نہیں، کس کے لیے قیام کرتے ہیں؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدے کس کے لیے؟ تشہد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ انسان تیرے اوپر تو اس وقت افسوس ہوتا کہ جب تو اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جبیں جھکاتا، غیروں کے سامنے تو سجدے کرتا۔ انسان تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ رب العالمین نے پوری کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ساری تجھ سے نیچے ہیں، اور تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، مقصد تخلیق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و ارفع۔ جس کو پوچھو گے، جس کے سامنے جبیں جھکاؤ گے، جس کے سامنے اپنے آپ کو گراؤ گے، انسان کو تجھ سے کمتر ہے، کمتر کے سامنے تو گر رہا، اس کے سامنے اپنی عزت، اپنا وقار داؤ پہ لگا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کس کی عبادت کرو؟ ہر دعوے کی جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ کہتے ہیں مضبوط۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پالنے والے کی عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ایمانداروں کو پالتا ہے اور جو بے ایمان ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، ان کو پالنے والا کوئی اور ہے؟ سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اعبدوا ربکم۔ سوال یہ ہے کہ کیوں کریں؟ فرمایا الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں، جس نے پیدا کیا ہے عبادت کے لائق بھی، الذی خلقکم
والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو کسی فیکٹری نے نہیں بنایا، ان کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرو۔ الذی جعل لکم الارض، زمین کو فرش کس نے بنایا؟ والسماء بناء، آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ اور وہ چھت بھی ایسی ہے، دنیا کے سارے سائنسدان، سارے آرکیٹیکٹ، سارے سول انجینئر مل کے ایک ستون بھی نہیں دکھا سکتے، ایک پلر بھی نہیں دکھا سکتے کہ آسمان کے نیچے کوئی پلر ہے جس کے اوپر وہ کھڑا۔ جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں 4 دیواروں کے علاوہ کتنے پلر ہیں اس میں؟ دیواریں تو 4 ہیں، پلر کتنے؟ کوئی 4 ہی کہی جا رہے ہیں۔ اور آسمان بغیر عامد ترونہ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے، بغیر پلر کے اس آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ کس کے آرڈر سے وہ آسمان کھڑا ہے؟ اللہ کے آرڈر سے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے کیا اتارا ہے؟ بارش کو اتارا، پانی کو اتارا۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، نہاتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، لباس و ملبوسات کی دھلائی اس سے کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ خالی پانی کوئی روک لے تو زندہ بچے گا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کا انحصار کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ کیوں اس کی عبادت کرنی؟ اس نے پیدا کیا، ہم سے جو پچھلے تھے ان کو بھی پیدا اسی نے کیا۔ زمین کو اس نے فرش بنایا اور آسمان کو کیا بنایا؟ جی چھت۔ آسمانوں سے کیا اتارا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، اناج پیدا کیے ہیں، ثمرات پیدا کیے ہیں، پھل پیدا کیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جس پودے کی، جس بوٹے کی جتنی ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی ہے نا کہ اتنا پھل دینا ہے، ایک پاؤ بھی اس سے وہ کم نہیں کر سکتا۔ آم کا موسم آتا ہے، آندیاں چلتی ہیں، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، یہ 2 بات، جتنی ان کی ڈیوٹی ہے، آتت اکلها، یہ اتنا ہی اناج دیتے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، ان میں سے کوئی ایک بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ایک درخت، ایک بوٹا، ایک پودا کیا ظلم کر سکتا ہے؟ بیل کیا ظلم کر سکتی ہے؟ جب اپنے پھل میں معمولی سی بھی کمی کریں گے تو وہ ظلم کریں گے۔ انسان جب تو اپنے فرائض سے کمی کرے گا، رب کی عبادات کے اندر غفلت کرے گا، اللہ کی عبادات کے اندر کسی کو شامل کرے گا، تو یہ بات یاد رکھ، تجھ سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں۔ جو صلاحیتیں رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں کریں گے، عبادات نہیں کریں گے، تو ہم ظالم ہیں۔ رب نے دعویٰ کیا کہ اعبدوا ربکم، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم، دلیل کیا ہے؟ والذین من قبلکم، دلیل کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، دلیل کیا ہے؟ والسماء بناء، دلیل کیا ہے؟ وانزل من السماء ماء، دلیل کیا ہے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ بعد میں فرمایا، آخر میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی بت کو، مورتی کو، دیوتا کو، آگ کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کھا کے نمک حرامی نہ کرنا، اللہ کا رزق کھا کے اپنے منہ کو نہ ملنا، اللہ کا رزق کھا کے اللہ کے ساتھ بے وفائیاں نہ کرنا، اللہ کا رزق کھا کے
اللہ کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالنا، اللہ کا رزق کھا کے غیر اللہ کی عبادات نہ کرنا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبر تمہیں ساری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ عبادات کا معاملہ کب تک ہے؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کے لیے؟ عبادات کا معاملہ کیا ہے کہ 5 میں سے 3 پڑھنی ہے، 2 چھوڑ دینی ہے، 2 پڑھنی ہے اور 3 چھوڑ دینی ہے۔ عبادات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے جو جو ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو جو چیزیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، ہم نے ان کی پابندی کرنی ہے، اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرنی۔ لیکن ہم اپنی مرضی اور منمانی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے 2 پڑھ لی، 3 نمازیں چھوڑ دی۔ کیوں جی؟ آپ پر 2 فرض ہیں، کہتے ہیں جی 5 ہیں، تو پڑھی کیوں نہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز جی؟ بعض سال میں 2 پڑھتے ہیں جی؟ عیدین بھی کم ہی پڑھتے ہیں، جن کی آواز آئی اتنے ہی پڑھتے ہیں، باقی تو اللہ کے سپرد ہیں۔ آپ لوگ سچے مسجد بیٹھ کے ویسے بھی جھوٹ نہیں مارنا چاہیے جی۔ سال میں 2 کون سی ہیں؟ عیدین۔ اور بعض لوگ ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتے، ان کی صرف پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی پڑھائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے دل کرتا ہے ہم لوگوں کا کہ اس کا جنازہ میت آگے رکھ کے اس کی پڑھتے ہیں، جو کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا۔ کیا عبادات کسی کا نام کہ زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ دینی ہے 5 لاکھ، 5 لاکھ خود ہڑپ کر گئے، یہ 50,000 نکال دی 9 لاکھ 50,000 خود ہڑپ کر گئے۔ کہ یہ پوری عبادت اس کو کہہ سکتے ہیں؟ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے یا نہیں جی؟ ہے نا؟ اس میں کمی کی جا سکتی ہے؟ میرے نال تسی چلنا ہے، میں لمبی گل نہیں کرنی، ساتھ مجھے یہ بتائیں کیا اس سے عبادت پوری ہوگی؟ 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، کوئی رشتہ دار قریبی آ گیا بیچارہ غریب ہے، 50,000 دے دیں، باقی بچ گیا 9,50,000، وہ کدھر گیا ہے؟ ہڑپ دبا کے رکھا ہوا، دبا کے رکھا ہوا۔ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جو شخص 1 سال پہلے زکوٰۃ مانگنے آیا تھا، ہے میری رشتہ دار، اگلے سال وہ بچی کا رشتہ مانگنے آئے کو دینے کے لیے تیار ہو؟ کیوں؟ سٹیٹس کا فرق ہے۔ بندہ یہی کہے گا پچھلے سال زکوٰۃ منگنا آیا سی، اج کڑی دا رشتہ لینا۔ تانا اس کو دیا جا رہا ہے، مذاق اس کا اڑائے، وہ جی دیکھو جی رشتہ منگنا ہے، ادھر منہ دیکھو، پچھلے سال زکوٰۃ منگنا آیا سی، اور وہ 50,000 جو زکوٰۃ لے کے گیا ہے وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے 1 مصرف وہ بنتا ہے، وہ آیا تھا مانگنے، تو نے دے دیا ہے۔ وہ 50,000 کھا کے حقیر بھی ہے، تیری نظر میں ذلیل بھی ہے، ذلیل بھی ہے اور ظالم۔ اس نے 50,000 کھایا ہے، مستحق تھا، تو مستحق نہیں تھا۔ 9,50,000 تو ہڑپ کر گیا ہے، تو کہاں کا معزز ہے؟ لمحہ فکریہ، غریبوں کا حق مار کے دبا کے کھا کے میں معزز، اور دوسرا بے عزت۔ بات یہ کر رہا تھا کہ حضرات عبادات میں کمی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے کہ نمازیں ہم کم کر دیں، زکوٰۃ ہم کم کر دیں۔ کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور یہ کہے جناب کہ حج تو کروں گا لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا، حج تو کروں گا بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، حج تو کروں گا اور فلاں ارکان جو ہے وہ ادا نہیں کروں گا، مجھے بتائیے کیا اس کا حج ہو جائے؟
بندہ ایک یہ کہے کہ جناب میں تو سحری کا کھانا ظہر کے ٹائم کھاؤں گا اور عشاء کے ٹائم افطاری کروں گا، کیا اس کا روزہ ہو جائے؟ مرضی کس کی چلنی ہے؟ آرڈر کس کا چلنا ہے؟ طریقہ کس کا چلنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عبادات ہم نے کب تک کرنی؟ رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا فسبح، تسبیح بیان کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے، کس کی؟ فسبح بحمد ربک، پاکیزگی بھی اللہ کی اور تعریف بھی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا تم سجدہ، اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس کیفیت میں ہوتا ہے جب جبیں رب کے سامنے جھکا کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ گڑ گڑانا ہی تو ہے، وہ آنسو ہی تو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کو ہم قلم کے ذریعے، کیلکولیٹر کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے بھی شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی کے اندر لاتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بل ادا کر سکتے ہیں؟ قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ یہی سجدہ ہے جو کر سکتے ہیں، اور اللہ وہی کہہ رہے کہ یہی کر، یہی کر لو۔ بھائی کہتے ہیں احسان پر بات کر، جبریل امین اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مل احسان، احسان کیا؟ احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو پھر سنو احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ اللہ کے بندے تو رب کی عبادت اس ادا سے کر، اس انداز سے کر، کأنک تراہ، کہ قیام میں بھی تو رب کا دیدار کر رہا ہے، رکوع میں بھی تو رب کی زیارت کر رہا ہے، سجدوں کے اندر بھی تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تشہد کے اندر بھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، اس خشوع کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس للہیت کے ساتھ، اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے اور تار کو ملا لے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کو دیکھ رہا ہے۔ کتنی لذت آتی ہوگی اس عبادت گزار کو جو اپنی عبادت کے اندر اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے اور رب کے دیدار کی لذتیں لے رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں کہ تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے، تو پھر خوف خدا کی یہ کیفیت تو پھر ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اے بندے اتنا تو پھر سوچ لے، اتنا تو اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کر لے کہ میری ہر ادا کو میرا رب، میرا پروردگار دیکھ رہا، اور وہ خود مانیٹر کر رہا۔ آج میں ذرا دیکھوں اپنے گریبان میں جا کے، کیا میری نماز کو نماز ہے جس کو نماز کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن انی گرمی تو آندھی، قد افلح المؤمن، کیا پا گئے؟ کون سے مومن فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی و انکساری کا پیکر بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمازیں دو قسم کی، اور دونوں پڑھنے والے مختلف ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، اور یہ وہ نماز ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی، حرام خوری، ملاوٹ، دو نمبری، دغا بازی، فراڈ اور فریب سے وہی بچتے ہیں۔ یہ کتنے لکھے قرآن میں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کتنی بے حیائی بڑی پھیل رہی ہے، برائی بڑی پھیل رہی ہے، فحاشی بڑی پھیل رہی ہے، بے پردگی بڑی پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا بڑا پھیل رہا ہے۔ یہ بتائیں علاج کیا؟ اسلام کے پاس علاج کیا؟ اسلام نے تو 21 پارے کے آغاز میں کہہ دیا نماز تم پڑھو،
بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو آباد کرو، بازار ویران ہو، پھر دیکھو بے حیائی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے پردگی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز انسان کے اندر شرم پیدا کرتی ہے، حیا پیدا کرتی ہے، جذبہ ایمانی پیدا کرتی ہے۔ بندے کو پتا ہے فجر پڑھ کے آیا ہوں، برائی کر کے جاؤں گا، ظہر کے ٹائم اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں؟ میں نے تو رب سے ملاقات کے لیے جانا۔ ظہر کے ٹائم اگر حرام لقمہ کھا کے عصر کے ٹائم کیا جا کے منہ دکھاؤں گا، عصر کے بعد جو چائے پیتا ہوں یہ حرام کے مال کی پی کے مغرب کے ٹائم کیا منہ دکھاؤں گا، مغرب کے بعد کھانا کھا کے اس کے بعد پھر عشاء کے وقت رات کو رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ انسان کو حیا آتی ہے اور انسان بے حیائی برائی سے بچتا ہے۔ آج بوڑھے والدین اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا بچہ اور بچی نماز کب پڑھتے ہیں؟ بس وہ سویر کی مس ہو جاتی ہے، صبح کی مس ہو جاتی ہے، باقی چاروں پڑھتے ہیں۔ کیا نمازیں 4 فرض ہیں یا 5 فرض ہیں؟ گھر کو لگی ہو آگ، یہ جو اب مائیں لوری دے کے سلاتی نا، ساری رات میرا بیٹا پڑھتا رہا ہے، 2 بجے تک پڑھتا رہا ہے، 3 بجے تک پڑھتا رہا ہے، گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، جلنے کا خطرہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کون سی ماں ایسی جو کہ بیٹے کو سویا رہنے دو، رات 3 بجے تک پڑھتا رہا، اس آگ کے خوف سے، جلنے کے ڈر سے بیٹے کو بیدار کرے گی، بیدار نہیں ہوگا گھسیٹ کے باہر لے جائے گی۔ اگر اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گھسیٹ کے باہر لے جا سکتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو خالی نماز کے لیے بیدار نہیں کر سکتی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، جب ہماری نمازیں ایسی ہوں گی تو وہ نمازیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی برائی سے ہمیں بچائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جناب نمازیں بھی پڑھنے ہیں پر بے حیائی جڑی ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے رب کا قرآن سچا ہے اور بندے تیری نماز جھوٹی ہے۔ قرآن کے اندر شک نہیں ہے، نماز کے اندر شک ہے۔ جو شک ہے اس کو دور کیا جائے، جو کمی ہے پورا کیا جائے، جو خامی ہے اس کو دور کیا جائے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے نا مومنین کا جو نماز پڑھتا ہے، اور منافقین کی بھی نماز ہے، یہ مومنین کی نماز ہے۔ دوسری نماز کس کی ہے؟ اچھا، منافق اور نماز کیا تعلق ہے؟ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور قرون اولیٰ کے اندر اور خیر القرون کے اندر منافق بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اس دور میں تو پکے ٹھکے مسلمان بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، پڑھتے نہیں، اس دور میں وہ چھوڑتے نہیں۔ اچھا، نماز پڑھتے تھے تو پھر ان کے ایمان میں کیا شک ہے؟ نماز پڑھ کے بھی وہ منافق تھے، کیوں تھے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ۔ میں ذرا آج موازنہ کروں، تقابلی جائزہ سامنے رکھوں کہ صورتحال ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان المنافقین یخادعون، منافق بھی نماز پڑھنے آتا ہے لیکن کس کو دھوکہ دینے کے لیے؟ پہلی خامی یہ خادعون، ان المنافقین یخادعون وهو خادع۔ دوسری خامی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا، سستی کا مارا، ہاتھ نیچے جا رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی جناب ناک میں انگلی ڈال کے اس کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کبھی کان میں انگلی، کبھی ناک میں انگلی، کبھی لباس کو سدھارا جا رہا ہے، کبھی کوٹ کو سنوارا جا رہا ہے، کبھی زلفوں کی ترتیب لگائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو شیشے لگے ہوتے ہیں نا مساجد میں سامنے، تھوڑا بہت عکس اس میں آ جائے تو بندہ کہے چلو نقد ہاتھ بال ہی سیدھے کر لیں، ہے حالت نماز میں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کا مارا ہوگا۔ تیسری خامی یہ ہے یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ کس لیے آتا ہے؟ ریاکاری کے لیے آتا ہے، دکھلاوے کے لیے آتا ہے۔ لوگ کہیں پکا نمازی جناب، سودا لینا دے ایدے کولو، کم کرنا دے ایدے کولو، فلاں معاملہ ایدے کولو، کیوں؟ پکا نمازی۔ اور وہ ظالم چھرا چلانے کے لیے بیٹھا ہے، مومنوں کو لوٹنے کے لیے، مسلمان کی جیبیں تراشنے کے لیے، ملاوٹ والا مال، 2 نمبری والا مال، دغا بازی والا مال، فریب اور فراڈ سارا چلتا ہے۔
یراؤن الناس۔ چوتھی خامی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ سلام پھرتا امام صاحب نے دعا میں، آپ نے آج 5 رکعتیں پڑھا دی، کہتے ہیں میں نے 4 پڑھائی۔ نہیں جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے۔ سارے لوگ کہیں گے 4 ہی پڑھائی ہیں، تسی بھی پھر پیچھے ہی لگے ہو نا سارے امام کو، تو ظاہر ہے امام سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا، پیچھے کھڑا ہو کے ہی پڑھتا ہے۔ امام سے لڑائی، معاملہ اپنا گڑبڑ ہے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں رکعتوں میں۔ جسم مسجد کے اندر ہے، روح کہیں اور گردش کر رہی ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر کم ہے، کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اس منافق کی اور مومن کی نماز میں بنیادی فرق وہ احسان کا فرق ہے کہ ہم تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اگر مومن کی نماز سے احسان نکال دیا جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ منافق کی نماز میں اگر احسان آ جائے تو وہ منافق نہیں رہتا۔ دونوں کی نماز میں جو بنیادی فرق ہے وہ احسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔